صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے مسلسل 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ نے سورہ قدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ ایک رات ہم آپ کو دے رہے ہیں جو 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینے اور 83 سال بنتے ہیں، تو خیر من الف شہر، یعنی ہر ایک جو اس رات جاگے گا 1000 مہینے کی بندگی تو اللہ ضرور دے گا، لیکن جس میں جتنی زیادہ عمل کی خوبصورتی ہوگی اس کے لیے پھر خیر کا لفظ ہے کہ اللہ 1000 مہینے سے زیادہ جتنا بھی کر دے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت ہے قرآن، قدر کے جتنے معنی ہیں وہ اس صورت میں قدر و قیمت سنا ہے۔ پہلے اللہ نے لفظ قدر کو قیمت میں استعمال کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا کم کر دے قدرہ کمی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قدر کا دوسرا معنی استعمال فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہاں قدر تنگی کے معنی میں ہے کہ ملائکہ کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زمین ان کے آنے کی برکت سے چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو جبریل آئے نا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھیوں میں کون فوت ہوا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اہتز عرش الرحمن طربا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے کہا سعد زخمی تھا، تو آپ نے مسجد سے دوڑ لگائی کہ گھر پہنچے تو وہ انتقال فرما گئے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے سارا کمرہ بھرا ہوا ہو، اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے، اس طرح اس طرح اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے سعد کے سرہانے ایسے کر کے بیٹھ گئے ایسے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کمرہ تو خالی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں ان کے کندھے پکڑ پکڑ کے سعد کی چارپائی کے پاس پہنچا ہوں، تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ تو قدر قیمت خیر من الف شہر، قدر تنگی، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی، قدر اندازہ، پیمائش، ما فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد آنے کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ تو قدر مسافت کو، پیمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا معنی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ جوان لوگ ہیں، آج رات بھی طاق رات ہے، تو اپنی ہمت دکھاؤ، آج ایک تو گزر گئی، ایک یہ آ رہی ہے، 2 اس کے بعد ہیں، 3، تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے
آپ اس رات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں، تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر سو جائے، پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کرے۔ تو میں سربرد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، بھئی کوئی تو ہوگی۔ اور میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے مائی رابو اڈا ہے۔ اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا، اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دینا۔ 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا، تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی، ایسے نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا، دسمبر کی راتیں تھی۔ میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے۔ میں نے پھر رضائی اوپر لی، وہ لیٹ گیا۔ یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا۔ اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی، روشن ہوتی، تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ۔ سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا، یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا، اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا، رب سے چھوڑ سر، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری، جو اس کو منظور۔ اگر اب مالک پہ ڈوری چھوڑ دے تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، تو میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے۔ تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے، تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے۔ 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو، کہ اللہ کے راستے کی شب قدر وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں، ایک رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزاریں۔ یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے۔ اس دن جبریل اترتے ہیں، فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے، ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی، الا ماشاءاللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے،
اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر ہے مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ توبہ کر لیں تو وہی معافی، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے، کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، یا زخمی ہو کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے لیے، من انت؟ کانا عبداللہ بن مسعود الحذلی، یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رعینی بکری چرانے والے، تصویر ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعدت المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے، تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں کو ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات، میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ 7 آیات سورہ فاتحہ دے، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 سورتیں کٹھی، حامیم حامیم
حامیم حامیم، تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مسخلا ربا حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو من میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے تو صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین
انعمت علیہم، یہ رسالت جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتا ہے، ایاک نستعین، تجھی سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے گے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا ہے، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی، شافعی نہیں شعبی
فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے کھوتا بعد مرے. ایسی دعا قبول ہوئی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہ چلو بارش کی دعا کی, نماز پڑھی, دعا کی, دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور بدا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان. 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی, کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں, ایک سفید نقطہ کوئی. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی, جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے جو ہور بھی ہوئے, وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر, اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا, اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں, نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی, میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی, تو مجھے مہلت دیتا رہا, مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی, مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی, مجھے نکلنا پڑا, میں ذلیل ہو جاؤں گا. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے, اللہ کی محبت میں نہیں, ندامت میں نہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ, میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ, 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کوئی نہیں, بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا رب, ایسا اللہ. یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. ارے اللہ تو کریم ہے, مہربان ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کر لی. منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ, وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ, کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب, تو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں, گندگیاں, اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں, کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح. کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ, جب نافرمانتا نہیں بتایا, جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو, تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا. میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل, پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے, سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں, سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ, نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو. قرآن میرے اللہ کا علم ہے, میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے, اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں, 6200 کچھ آیات, ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں, یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر, یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے زمانے کی قسم, بچوں یہ بنیاد بنا لو, پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملی
تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ وہ یزید سے راضی ہے۔ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر مدے ہوئے، امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے مساریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال۔ آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے۔ چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ زمانے کی قسم۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، والا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ سورت اتری عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے، یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا۔
ٹھیک، اس میں اب ایک کنو ڈالو اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، اکیلا جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارق الكتاب، ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم۔ قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی۔ آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں دے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو، وامطرنا علیہم مطرا، من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے پڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو،
کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا تو بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر، بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر دیے۔ ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے۔ ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے۔ کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور کون یہ کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی۔ نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا، اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ کس نے دی ہیں؟ کہتا ہے اللہ، کہتا ہے میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وَشَفَتَيْن، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں یہ تیرے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہ ہم نے بنا کے دیے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں، اچھا بولا، یہ بھی کہہ سکتے تھے مِّن مَّاءٍ ضَعِيفٍ، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے آج انسان بنتا ہے، یہ ہمارا شگرد مول بلال جن لگتا ہے چلتا 1/20 ملی میٹر، ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے
نطفہ اس کے برابر ہو، نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا الی قدر معلوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فقدرنا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فنعم القادرون، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایہا الانسان ما حرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے 0 سے بنایا، فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آدھ لمبا ایک آدھ چھوٹا کر دیتا ہے کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا۔ 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے؟ اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا، کیا زبردست۔ پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑھیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں۔
یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسرا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا۔ کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا۔ اسی رات کسرا بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو، تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے۔ یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے، اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے، پٹھے میں نے رس سے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے۔ اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو۔ جو ان کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاتا ہے، بھار زیادہ پہ جاتا ہے، گوڈے ہلن لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پیر دیں دے، مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا لو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک۔ یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ لے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا۔ میراسیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش میں نہیں بھی چم چم کے انہوں ماری چھڑے، تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ وہ میراسیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹوں 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 ٹوں۔ رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا، دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی، تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا۔ تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اے مولوی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی، اے جی ٹیلر تے دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے، وہ پہلے گھڑی تے ایک ٹائم بھی ہویا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے۔ بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا ہے، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل، ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے، خطاکار تم ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس ایک جون کو بنایا،
فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دو آنکھیں چوکھی بڑیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان دو آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا، اور کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم، بلا، بلا میں تکبر ہے، بلا کا، بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا، او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی تیری ہی لکیریں ہو۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ دو کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ دو نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اشفاق آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ میں اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی، اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا، ابھی چلو سمندر دیکھیے وچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آؤں۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ مینوں ہر جگہ بھول گئی، میں کہ یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں دیکھ سکتا، اتنا دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی۔ 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے،
اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے، اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو ساتوں آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے! سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلہ بولو، اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا، لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو، دعا قبول ہوگی۔ تو کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔ لیکن سب کو واپس لے کے اللہ نے بارش کر دی۔ چونٹی سے بھی غافل نہ ہو، ساری زمین سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے۔ وہ غافل ہے کیا؟ وہ زانی سے غافل ہے، شرابی سے غافل ہے، جواری سے غافل ہے، جھوٹے سے غافل ہے، قاتل سے غافل ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، ہل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا گر جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہل تری من فطور، کوئی جو اس میں پھٹن، شگاف، ڈلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ۔ پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ وهو اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ جس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنی اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، دیکھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے،
قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے۔ ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، اور میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے۔ ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان۔ واذا الکواکب انتصرت، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے۔ واذا البحار فجرت، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو کچھ دن چلی، کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے ایک صحابی کو بلا کر کہا یہ تیرے مال کا حصہ ہے غنیمت کا۔ مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں، میں نے اس لیے تلوار اٹھائی ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور ادھر سے پاگ نکل جائے اور میں کہوں اللہ میں تیرے نام بے قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے دن جب فتح مکمل ہوئی، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے گم مارا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اس دروازے کو۔ فرماتے تھے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، روحانی طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو شہداء کی لاشیں آئیں تو وہ صحابی جنہوں نے کل کہا تھا یہاں تیر لگے اور ادھر نکل جائے، ٹھیک تیر یہاں لگا ہوا تھا اور ادھر سے پاک۔ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے، جتنا مسلمان بادشاہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کہ وہ صرف ملک کی ہوس، مال کی ہوس میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور انہیں پیار محبت سے دوستی لگا کر ایمان کی طرف نہیں بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے جھنڈا دیا خیبر میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہی لڑائی کروں گا؟ نہیں، ہم اس سے نہیں آئے، تو انہیں پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں اپنی ذات، نہ قبول کرے جزیہ دے، نہ قبول کرے پھر جنگ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ۔ مسلمان ایسے اندھا تو نہیں مارتا، تو اب مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائیو حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں، اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر۔ الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور یہ جو مجھے دعوت دینے آیا ہے یہ تو کپڑے ہی پاٹے ہوئے ہیں، فقیر بندہ ہے، ادھر ہاتھ ہے کوئی سونے دے کنگڑ ہوں دے تو میں بھی آدھا بھی کوئی ہے، یہ تو کوئی شے کوئی نہیں، وہ شے بہت ہے، پیچھے اللہ ہے۔ اللہ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم،
وہ مولین، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دی۔ تو بھائیو ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار ہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے۔ آج سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی، سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔ تو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما۔